السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ روز معلم، روز شہادت معلم کبیر حضرت آیت اللہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس روز کی مناسبت سے صراط نظام تعلیم کا نیا کیمپس، اس کا آغاز باقاعدہ طور پر اس روز عظیم میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک یمن و برکت ہے کہ آپ نے روز معلم اس مرکز کو شروع کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس معلم کبیر کے بتائے ہوئے تعلیمی نظام کو یہاں لاگو کرنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے دوستوں کی زحمت سے، محنت سے یہ جگہ تیار ہوئی ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے جنہوں نے ہمیں آج یہ موقع دیا ہے کہ ہم بیٹھ کر یہاں اس اہم فریضے کو شروع کرنے کا یہاں پر آغاز کریں۔ ہم یہ جگہ جہاں پر عارضی طور پر یہ اسکول سابقہ عمارت میں ہی شروع کیا گیا ہے، یہ پوری جگہ اسی مقصد کے لیے ہے، اور اس کو انشاءاللہ بنانا ہے، ارادہ ہے۔ کچھ اس کے قانونی مراحل طے ہونا باقی ہیں، اور کچھ دوسرے امور ہیں جن کی طرف میں اشارہ کروں گا، لیکن آج الحمدللہ عرصے بعد اس پلاٹ کے اوپر، اس رقبے کے اوپر جو اسکول ہی کی نیت سے لیا گیا تھا، آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اپنے وقت پہ اس کی مناسب عمارت بھی انشاءاللہ قائم ہو جائے گی۔ چند چیزیں دہرانا ضروری ہیں تاکہ پکی ہو جائیں، ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ ہو جائیں، اور یوم معلم کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس پہلو کی طرف اشارہ کیا جائے کہ تعلیم، ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے تعلیم سے منسلک ہیں، خود تعلیمی مراحل سے گزرے ہوئے ہیں، یا ممکن ہے ابھی خود کسی تعلیمی ادارے سے وابستہ بھی ہوں بطور معلم یا بطور منتظم، یا اگر معلم و منتظم کے طور پر نہ بھی ہوں تو اپنے بچوں کے وساطت سے ہم منسلک ہیں کسی نہ کسی تعلیمی سسٹم سے، اور جن کا برفرض اگر نہیں بھی ہے کوئی تعلق تعلیم سے، وہ بھی بالواسطہ اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے آشنا ہیں تعلیمی امور سے۔ ہمارے ملک میں جہاں بہت سارے بڑے بحران پیدا ہوئے ہیں، مملکت وجود میں آنے کے بعد تعمیر شروع ہوتی ہے، لیکن یہ بدقسمت ملک ہے کہ تخریب شروع ہوئی ہے۔ جو ہی وجود میں آیا ہے وہیں سے لوٹ کھسوٹ شروع ہوئی ہے اور مار دھاڑ شروع ہوئی ہے، اور آج جہاں پہنچا دیا گیا ہے نظام سلسلہ، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ عالمی ادارہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2022 کی رپورٹ میں تھا کہ پاکستان میں سب سے فاسد ادارہ پولیس ہے، دوسرے نمبر پر عدلیہ ہے پاکستان کی، اور تیسرے نمبر پر تعلیم، محکمہ تعلیم، اور ظاہر ہے کہ
تعلیمی نظام سرکاری اور غیر سرکاری پورے سسٹم سے مربوط ہو جاتا ہے، تو اب یہ تیسرے درجے کا فاسد ادارہ ہے تعلیم کا نظام، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم کس قسم کے نظام میں رہ رہے ہیں، جبکہ تعلیم بنیاد ہے۔ تعلیم کی مثال میں پہلے بھی پیش کی ہے کہ تعلیم ایک دریا کی طرح ہے، اور باقی شعبے زندگی کے کھیت کی حیثیت رکھتے ہیں یا باغ کی طرح ہیں، اور کھیت اور باغ اس وقت ہرے ہوتے ہیں جب دریا بہہ رہا ہو، جب دریا میں پانی کی فراوانی ہو، اور اس دریا سے نہریں نکل کے کھیتوں کو اور ندیاں باغات کو سیراب کر رہی ہوں تو کھیت اور باغات ہرے ہوتے ہیں۔ اگر دریا خشک ہو جائیں تو سرسبز باغات بھی کھنڈر بن جاتے ہیں اور صحرا۔ یہی حال اس وقت ہمارے سماج کا ہے۔ ہم جس شعبے میں بھی دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو وہ اندر سے ویرانہ ہی نظر آتا ہے ہمیں۔ اس ویرانی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دریا خشک ہے، اور وہ دریا تعلیم کا ہے۔ یہ دریا بالکل خشک ہے۔ یہ مثالیں چونکہ میں عام سی دیتا ہوں تاکہ سب کی دیکھی والی مثالیں ہوں۔ اور آپ کا لاہور میں ایک دریا ہے راوی کے نام سے، یہ کسی زمانے میں بہتا تھا اور بھرپور بہتا تھا، اور سارا سال بہتا تھا، یہ صرف برسات میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت اس میں گٹر کا پانی بہتا ہے، گندا پانی۔ برسات کے دنوں میں بھارت اس میں اپنا سیلاب سے بچنے کے لیے اضافی پانی اس میں چھوڑ دیتا ہے، لیکن عام دنوں میں پانی اس کا بند رکھتے ہیں۔ پیچھے انہوں نے ڈیم بنا لیے ہیں، پانی روک لیتے ہیں، لیکن لاہور کے جتنی گندگی ہے، گٹر ہیں، گندے نالے ہیں، وہ سارے راوی میں جا کے اترتے ہیں۔ تو راوی میں جب دیکھیں ہم تو ہمیں پانی نظر آتا ہے، پانی کی لکیریں، لیکن وہ گندا پانی ہوتا ہے، جوہڑ کا پانی ہوتا ہے۔ ہم تعلیم کے میدان میں بھی دیکھیں تو دریا خشک ہے، صاف پانی اس میں نہیں ہے، اور ہمیں اگر لکیریں نظر آتی ہیں تعلیم کے میدان میں تو وہ آلودہ لکیریں، آلودہ پانی ہیں، وہ تعلیم جو کوئی کردار ادا نہیں کر سکی۔ ایک تعلیم کے بڑے سینئر افسر یہاں اپنے کسی کام کی غرض سے آئے ہوئے تھے، جو سابقہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ہیڈ بھی رہ چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی بڑی تعلیمی کرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں۔ اب اپنی کوئی انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اور انگلینڈ سے پی ایچ ڈی ہیں وہ، اور اسی طرح کافی ان کی ٹیم بھی بڑی مضبوط اور بہت اچھے ان کی کارکردگی ہے۔ تو باتوں باتوں میں وہ پاکستان کے دو تعلیمی نظام کا موازنہ انہوں نے کیا، ایک میٹرک سسٹم اور ایک او لیول۔ تو پھر وہ انہوں نے جو نتیجہ تجزیہ کر کے بتایا کہ وہی جو آپ سب کے ذہنوں میں ہے، ایک تلقینی بات ہے، طوطے کی طرح ہم سب نے رٹی ہوئی ہے کہ میٹرک لیول والوں میں خود اعتمادی نہیں ہوتی، رٹا لگا کے پڑھتے ہیں، کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے اندر خلاقیت نہیں ہوتی۔ یہ کمزوریاں میٹرک لیول کی ہیں، اور جو او لیول ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، خلاقیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک جملہ جو انہوں نے کئی دفعہ تکرار کیا اور میں نے ان سے پکڑ لیا وہ جملہ، وہ یہ تھا کہ میٹرک لیول والے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ان کے پاس سولوشن نہیں ہوتا، لیکن او لیول والوں کو تعلیم میں ہی بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سولوشن رکھتے ہیں ہر چیز کا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اس وقت ہمارے ملک کی جو بیوروکریسی ہے، ہائر سیکرٹری اور باقی جو طبقہ ہے، یہ جو 19ویں گریڈ سے اوپر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک 18ویں کو بھی شامل کر لیں ہم، یہ کس سسٹم کے پڑھے ہوئے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ سارے او لیول پڑھے ہوئے ہیں۔
تو میں نے کہا یہ ججز ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ملک میں اعلیٰ عدلیہ، یہ کس سسٹم سے پڑھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں او لیول سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جرنیل ہمارے جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ بھی او لیول سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر ان کے پاس ملک کا سولوشن کیوں نہیں ہے؟ یہی تو ہیں ڈبونے والے ملک کو۔ اگر یہ نظام تعلیم سولوشن دیتا اور ہمارے یہ بچے سولوشن سیکھ لیتے بڑے ہو کے، جب کسی سیٹ پر جاتے تو آج ہوتا نہ رائے حل ان کے پاس۔ خوب یہ ایک تلقین ہے جو ہمیں کرائی گئی ہے اور ہم نے ذہنوں میں بٹھا لی ہے۔ پھر ظاہر ہے یہ اب پڑھے لکھے تعلیم کے انجینئرز کی بات ہے جو عالمی سطح پہ تعلیم کا میدان پڑھ کے آئے ہیں اور یہاں پر آ کر ہمیں رائے حل بتا رہے ہیں، یہ ان کی سوچ ہے، انہی سے دیکھا دیکھی ہماری سوچ بھی ہے۔ تعلیم کو زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے جتنی ہمارے اندر ہے اس وقت قومی سطح پر، کہ مجموعی طور پر ہم سنجیدہ اقوام میں شمار نہیں ہوتے دنیا میں، غیر سنجیدہ اقوام میں ہمارا شمار ہے۔ لیکن تعلیم کو سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور اس سنجیدگی کے لیے چونکہ قومی مسئلہ ہے، موضوع ہے، تو اس میں قومی ارادے کی ضرورت ہے اور قومی مشارکت کی ضرورت ہے۔ ہم تعلیم کو بھی اس طرح سے لیتے ہیں جس طرح ہم اپنے روزمرہ کی غذائی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ پہلے لوگ گھروں میں کھانا بنایا کرتے تھے، خام راشن لے آتے تھے مارکیٹ سے خرید کے، اور پھر گھروں میں خواتین مرد مل کے، خواتین زیادہ کرتی تھیں۔ اب چونکہ موبائل ہے، سب کے پاس فرصت نہیں ہے گھر میں کھانا بنانے کی، تو باہر سے بیکری سے یا فاسٹ فوڈ آ گیا ہے۔ فاسٹ فوڈ یعنی بنا ہوا تیار کھانا، یہ ہم نے طریقہ کار اپنا لیا ہے۔ اب ہمیں کھانا بنانا آتا بھی نہیں ہے، گھریلو خواتین ہیں تو کم خواتین کو کوئی دال بنانا آتی ہے یا ساگ پکانا آتا ہے یا سبزی پکانا آتی ہے، اکثر بھول ہی چکی ہیں، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہی نہیں رہا۔ چونکہ تیار کھانا دکانیں بنی ہوئی ہیں، وہاں سے ہم اٹھا کے لے آتے ہیں، بیکری سے چیز لے آئی، فاسٹ فوڈ سے۔ یہ کھانے میں تو بعد میں یہ انقلاب آیا، تعلیم میں پہلے سے آیا ہوا تھا کہ ہم بیکری سسٹم تعلیم کے عادی ہو چکے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کمرشل تجارتی بنیادوں پر سکول بنائیں آمدن کے لیے، درآمد کے لیے، اور پھر اس کو بالکل ڈیزائن بھی کریں تجارتی بنیادوں پر۔ تجارتی بنیادوں پر جو کام ہوتا ہے اس میں تجارت کا معنی ہی یہی ہے، ہر لین دین کو تجارت نہیں کہتے۔ تجارت اس کو کہتے ہیں جس میں خرچہ تھوڑا ہو، آمدن زیادہ ہو، نفع زیادہ ہو۔ تو تعلیم، تجارتی تعلیم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ تعلیم پہ خرچ تھوڑا کریں لیکن تعلیم سے کمائیں زیادہ۔ یہ سادہ سی تعریف ہے تجارتی بنیادوں پر یا کمرشل بنیادوں پر تعلیم کی، جو بہت برا کام ہوا۔ تعلیم تجارت بن گئی، اور تجارتی تعلیم نے تعلیم کو ایک بیکری یا فاسٹ فوڈ بنا دیا ہے۔ فاسٹ فوڈ ہمارے بچوں کی پسندیدہ چیز ہے، بچوں کی دیکھا دیکھی والدین کی بھی پسندیدہ چیز ہے۔ اب مائیں پیزا منگواتی بچوں کے نام پر ہیں لیکن کھاتی خود ہیں۔ یہ والد گھر میں ہو تو انہیں بھی ایک پیس بیچ میں سے مل جاتا ہے۔ یہ ایک عام ہمارا روٹین بنا ہوا ہے۔ اس کے مطابق ہم نے یہ فاسٹ فوڈ ٹائپ کے اسکول اور تعلیم بنا لی ہے، یعنی جس کے اندر ایک ماڈل، ایک فکس چیز بنی ہوئی پڑی ہوئی ہے، آپ کا بچہ اس میں جائے گا، اس میں ڈالیں گے اس کو چند چیزیں، اس کو ظاہری یونیفارم اس کا بنا کے، ٹائی بنوا کے، اور آپ کو ظاہری کچھ ایک فارمیٹ دے دیتے ہیں جس میں زیادہ محنت آپ سے ہی کرواتے ہیں، والدین سے ہی، اور پھر کچھ تھوڑا سا خود اسکول اس کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، اور بچہ ایک اچھا پیس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے، یہ بولتا ایسے ہے، یہ کہتا یہ ہے، یہ تو یہ وہی فاسٹ فوڈ سسٹم والی تعلیم ہے، چونکہ اس میں والدین کا رول ختم ہو گیا ہے تعلیم کے اندر، اور
باقی طبقات کا بھی کردار ختم ہو گیا ہے. صرف تجار کا، جو کمپنیاں ہیں، کمرشل کمپنیوں کا سارا رول ہے کہ انہوں نے ایک چیز تیار کر کے آپ کو بیچنی ہے. دراصل وہ یہ تعلیمی جو ایک ظاہری کیک کہہ لیں اس کو، یہ بنا کے آپ کو بیچ رہے ہیں اور آپ بچوں سمیت خرید رہے ہیں اس کو. یہ ہمارے غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے کہ ہم تعلیم کو بالکل سنجیدگی سے نہیں دیکھتے. ہم تعلیم کو تعلیمی بنیادوں پر نہیں سوچتے، تعلیم کو تعلیم کے فلسفہ کے اندر رکھ کر نہیں دیکھتے، تعلیم کو بہت سرسری نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارے بچوں کی تعلیم سے والدین کی تشفی زیادہ ہوتی ہے. مثلا کس اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں تو ماں کو زیادہ فخر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے اپنی فیملی میں، اپنے پڑوس میں، محلوں میں کس اسکول میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے. جب وہ نام بتاتی ہے، ظاہر نام کے آگے لوگوں کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس کی فیس کتنی ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کتنا ہے، تو وہ خود ہی ایک بھرم سماجی بن جاتا ہے. اگر وہ کسی اسکول میں ڈال دیں کہ تعلیم ویسے ہی ہو لیکن یہ نام نہ ہو، یہ برانڈ نہ ہو، تو والدین کو ندامت سی ہوتی ہے. کتنے والدین نے خود مجھے کہا ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ انہیں شرمندگی ہوتی ہے اپنی سہیلیوں میں، کزنز میں بیٹھ کر جب اپنے بچوں کا بتاتی ہیں کہ ہمارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، تو انہیں ندامت ہوتی ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو برانڈ، ہم ہر چیز برانڈڈ ہو گئی ہے، تعلیم بھی کے بھی برانڈ ہیں. یہ برانڈ سے ہم صرف ایک کاذب احساس اپنا مٹاتے ہیں، اس کو تعلیم نہیں کہتے. ہمیں زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے تعلیم کے لیے. اور تعلیم میں دو شعبے میں نے ایسے دیکھے ہیں جن میں ہر آدمی اپنے آپ کو صاحب رائے سمجھتا ہے. ایک تعلیم اور ایک دین. آپ بے دین ترین انسان جس کو دین لکھنا بھی نہیں آتا لیکن دین کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو صاحب رائے سمجھتا ہے، باقاعدہ فتویٰ دیتا ہے، رائے دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تنقید کرتا ہے. اور دوسرا تعلیم کا میدان ہے کہ تعلیم میں اپنے آپ کو صاحب رائے سمجھتے ہیں، تشخیص باقاعدہ دیتے ہیں کہ تعلیم کیا ہوتی ہے، تعلیم کہاں اچھی ہے، تعلیم کہاں. اب یہ بھی ایک غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے کہ مثلا ابھی ہمارے ان عزیزوں نے زحمت کی، محنت کی، تو ان کو جن والدین کے بچے یہاں اسکول میں آتے ہیں یا آئیں گے وہ تو دیتے ہی دیتے ہیں تعلیمی مشورہ ان کو، ٹیچرز کو، پرنسپل کو، انتظامیہ کو. جن کے نہیں ہیں وہ بھی گزرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں اسکول ہے تو اپنی رائے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پکڑ کے. کوئی نہ ہو تو گارڈ کو باہر تعلیمی مشورہ دے جاتے ہیں کہ جب آغا صاحب آئیں تو انہیں یہ کہہ دینا کہ تعلیم اس طرح سے ہوتی ہے. جامعہ جب ہم بنا رہے تھے تو ظاہر ایک تعلیمی سوچ کا نتیجہ تھا یہ جامعہ، کوئی حادثاتی طور پر نہیں تھا. تو جو ہمارے ساتھ معاونین تھے وہ اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے. اب مجھے ان میں کوئی بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا، شاید انہیں دعوت نہیں دی انہوں نے. تو وہ سارے اپنے آپ کو ماہر دینیات و تعلیمیات سمجھتے تھے. میں زیادہ بات نہیں کرتا تھا چونکہ وقت سے پہلے کوئی بات مفید نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوتی ہے. ہر بات اس وقت کریں جب اس کا وقت آ جائے. وقت سے پہلے ضائع کرنا ہے بات کو، اور وقت سے پہلے اس کی مشکلات بڑھانا ہے. اگر آپ نے وقت سے پہلے کوئی کام کر دیا تو شاید یہ کام نہ ہو سکے. تجربے ہوں گے آپ کے. تو ظاہر ہے وقت آنے پر کوئی چیز بتائی جاتی ہے. جہاں جہاں تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ بتاتا جاتا تھا کہ یہ کرنا ہے ہم نے. پھر ایک موقع پر ایسے آئے کہ اس میں سے ایک بزرگ ہماری ٹیم میں سے انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا. کہا کہ مجھے تو بات سمجھ آ گئی ہے لیکن ہمارے باقی دوستوں کو ابھی صحیح طریقے سے یہ راستہ سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ بھی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، ابھی آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی بات. تو آج وہ مانتے ہیں کہ ایسا ہی تھا، کہ میں بھی خوش فہمی کا شکار تھا، پوری بات سمجھ میں نہیں آئی. چونکہ وقت آنے پر یہ چیز واضح ہوتی ہے.
اسی کا یہ حصہ ہے صراط تعلیمی نظام، اسی کا حصہ ہے، وہ بھی ایک مرحلہ ہے تعلیم کا، یہ بھی ایک مرحلہ ہے تعلیم کا، اور آپ دعا کریں گے تو ہم ایک اور بڑے مرحلے میں انشاءاللہ جانے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم یونیورسٹی چارٹر کے بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ تو وہ بھی ایک مرحلہ ہے تعلیم کا، اس کو بھی طے کرنا ہے۔ اب یہ ساری جڑی ہوئی چیزیں ہیں آپس میں، اس تعلیم کی ایک بنیاد ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، اور جو خصوصاً ہمارا اپنا تعلیم کا نظام ہے، سب سے اعلیٰ ترین تعلیمی نظام ہم اگر دین قرآن کو ہم نے اپنایا ہے کتاب کے طور پر، تو اسی کے اندر ہونا چاہیے سب سے اچھا تعلیمی نظام۔ اگر ہم نے اسلام کو دین چنا ہے تو اس کے اندر ہونا چاہیے تعلیمی نظام۔ اگر یہ رائے حل نہ ہو، اس کتاب کے اندر ہماری زندگی کی، اس دنیاوی زندگی کے رائے حل نہ ہو، تعلیم کا نظام اس کتاب میں نہ ہو، معیشت کا نظام اس میں نہ ہو، سیاست اس میں نہ ہو، حکومت اس میں نہ ہو، تو پھر اس کتاب کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہدایت تو اس وقت کہتے ہیں نا کہ یہ روزمرہ کی زندگی کا ہر مسئلہ اس کے اندر رائے حل موجود ہو اور نظام کے ساتھ موجود ہو، نہ صرف ایک ورد کے ساتھ، نظام کی شکل میں موجود ہو، اور وہ موجود ہے الحمدللہ اس کتاب کے اندر۔ اگر اس کو اس نگاہ سے پڑھیں تو اسی چیز کا یہ بھی ایک نتیجہ ہے، یہ تعلیمی نظام جو صراط مرحلے سے شروع ہو رہا ہے، یعنی ابتدا سے بالکل، اور آگے چلے گا، بڑھے گا انشاءاللہ، پھیلے گا۔ ابھی اس میں ہم اپنی عادت کے تحت یا مجبوری کے تحت نا اظہار نظر کر دیتے ہیں، توقعات بھی ظاہر کر دیتے ہیں، کبھی ماحول بناتے ہیں، دباؤ بناتے ہیں۔ مثلا یہ صراط کا تجربہ چند سالوں سے میڈم بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کے؟ 8واں سال ہے۔ محترمہ میڈم شہربانو صاحبہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا کرے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے بورڈ کے افراد تھے، انہوں نے 7-8 سال پہلے سے یہ شروع کیا ہوا تھا یہ نظام۔ تو ایک چیز جو ویسے تو ان کی کافی پریشانیاں تھیں، مشکلات تھیں، چونکہ ہماری طرف سے کوئی تعاون ان کے ساتھ نہیں تھا، نہ وقت دے رہے تھے، نہ کوئی وسائل، یہ اپنے دوشواری سارا کام کر رہے تھے۔ لیکن ایک شکوہ جب کبھی کبھار آتا تھا تو یہ آتا تھا کہ والدین سخت دباؤ ڈالتے ہیں ان کے اوپر، پریشان کرتے ہیں کہ جب ہم نے اپنا بچہ، اور وہ والدین بھی وہ جو بغیر فیس کے بچہ پڑھا رہے ہیں، وہ زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ بسا اوقات تو یہ بہت پریشان ہو جاتی تھی کہ والدین کا دباؤ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو میں انہیں کہہ دیتا تھا ان کو ہماری طرف بھیج دیا کریں، ان کو جو اعتراض ہے، اشکال ہے، ادھر بھی نہیں آتے تھے، انہیں بھی بہت زیادہ دباؤ ڈالتے تھے۔ یعنی دباؤ اس معنی میں کہ والدین خود ان کو، ہر بچے کے والدین رائے دیتے تھے کہ آپ اس طرح پڑھائیں بچوں کو۔ تو میں نے کہتا تھا اگر وہ اتنے ماہر ہیں تعلیم کے تو خود کیوں نہیں پڑھاتے؟ یہ ساری مہارتیں تعلیمی اگر ان کے اندر موجود ہیں اور انہیں پتہ ہیں، خود بچے کے اندر، اور کہتے ہیں کہ یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بالکل بچے کی تعلیم میں کوئی تعاون نہیں کرتے، صرف اسکول پہ دباؤ ہے ان کا، لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، دباؤ ڈالنا آ کر۔ اور ہم اگر بچے کو ہوم ورک دیتے ہیں یا بچے کو گھر کے لیے کوئی چیز دے کے دیتے ہیں، اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تھا ان کو۔ بچے کو شادیوں پہ لے جانا، پارکوں میں لے جانا، ولیموں پہ لے جانا، جہاں لمبی چھٹیوں پہ لے جانا، غیر ضروری چھٹیاں کروانا، پھر آ کے بچے کو اسکول میں ڈال کے پھر ٹیچرز کے اوپر دباؤ ڈالنا، یہ ایک احساس ہے ہمارے اندر کہ ہم تعلیم کا اپنے آپ کو بہت ماہر سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو نیا مرحلہ شروع ہوا ہے، یہ اشارہ کیا تھا کہ اسکول کے لیے ہی تھی یہ جگہ، لیکن ابھی جگہ پورے طور پر اس طرح قانونی مراحل اس کے طے نہیں ہوئے، اور کچھ اور بھی مشکلات، رکاوٹیں تھیں جس وجہ سے ہم بلڈنگ نہیں کھڑی کر سکے۔ انشاءاللہ ابھی آغاز ہو جائے گا اس کا۔ اس میں اضافہ ہوا کچھ افراد کا جنہوں نے، جو ایک روٹین کے تحت چل رہا تھا نظام، مارکیٹ کے مطابق ہی ہمارا اسکول بھی چل رہا تھا، اس میں کچھ عزیزوں نے احساس ذمہ داری کیا اور آئے اور اس میں شامل ہو کر انہوں نے
انتظامی مسئلہ بھی بہتر کر لیا، اور وسائل کے لحاظ سے بھی کوششیں ان کی شامل ہو گئیں، اور پھر جگہ کے لحاظ سے بھی، یعنی ہر پہلو سے انہوں نے وقت دیا، محنت کی، زحمت کی، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم عموماً جیسا میں نے کہا نا، ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ وہ بیکری سسٹم یا فاسٹ فوڈ والا چیز چاہتے ہیں، تیار سکول پڑے ہوئے ہوں، ہم صرف بچہ وہاں داخل کرائیں اور چند سال بعد بچہ بیرسٹر بن کے وہاں سے فارغ و تحصیل ہو کے آ جائے۔ ایسی بیکری اگر کہیں ہے تو دھوکہ ہے، نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم بنا دیں گے، آپ ہمیں خام بچہ دیں، ہم اس کو یہ بنا کے دیں گے، یہ صرف کاروباری کام ہے۔ یہ اس کے لیے ہمیں ساتھ شامل ہونا پڑے گا، ہر مرحلے میں شامل ہونا پڑے گا۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فریضہ نہیں ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم دیکھیں اسکول کب بنے گا، جب بن کے اعلان ہو تو پھر ہم اس میں بچہ دیں گے 1000 مطالبات کے ساتھ اور 1000 تقاضوں کے ساتھ، جس سے یعنی میں جو بتا رہا ہوں ہمارے اسکول کے لوگوں کی بہت حوصلہ شکنی ہوئی، خصوصاً والدین کی طرف سے بہت شدید حوصلہ شکنی ہوئی۔ بعض اخلاقی طور پر اتنے ناروا تھے کہ ان میں سے بعضوں نے تو ہمت ہار دی کہ ہم آگے جاتے ہی نہیں ہیں، اس طرح ان کے اخلاقیات ہیں۔ لیکن انہیں بھی یہ کہتا تھا کہ آپ والدین کے لیے تو نہیں کر رہے، آپ نے تو ایک عبادت شروع کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آپ کر رہے ہیں، فریضہ ایک ادا کر رہے ہیں، تو قائم رہے ابھی تک الحمدللہ۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہر مرحلے میں خود شامل ہو۔ قومی امور میں ہم اس طرح مزاج نہ بنائیں کہ کوئی طبقہ اٹھے، کوئی طبقہ خرچہ کرے، کوئی طبقہ ٹائم دے، کوئی اور لوگ یہ کام کریں تیار کر کے ہمارے بچوں کے لیے، اور ہم ایک بچہ لے کے اور 1000 مطالبے لے کے اسکول میں پہنچ جائیں۔ پھر اس طرح نہیں چلتے قومی پروجیکٹ، یا سنجیدگی اس طرح پیدا نہیں ہوتی۔ سنجیدگی کا یہ کہ ہم ہر مرحلے میں سب شامل ہوں، قومی امور میں پوری قوم شامل ہو، پھر نظام بنتا ہے۔ میں اس کی مثال پہلے بھی دی تھی، ام الکتاب کا جب نئی بلڈنگ کا افتتاح تھا غالباً وہاں دی تھی یہ مثال، یا ہاسپٹل کے کسی میرے خیال میں پروجیکٹ میں، یہاں پھر دیتا ہوں یہ مثال، اس کو غور سے سنیے۔ یہ ایک آغا خانی اسماعیلی مسلک ایک فرد نے مجھے یہ بات بتائی تھی، پاکستان سے باہر تبلیغ کی غرض سے کہیں تھا میں افریقہ میں، تو وہاں اس کمیونٹی کے لوگ تھے اور بڑے کامیاب تاجر ہیں، جیسے پاکستان میں بھی کامیاب ہیں، وہاں زیادہ کامیابی ہے ان کی۔ تو بات چیت ہوئی کہ آپ لوگ کس طرح یہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور کیسے اس کمیونٹی کے طور پر، ایک جمعیت کے طور پر، آبادی دنیا کے اندر مسالک میں سے سب سے کم ہے لیکن کام ان کے سب سے زیادہ ہے۔ مثلا اسماعیلی کمیونٹی کے جو کام ہیں وہ آپ اہل سنت سے دیکھیں تو ان سے بھی بہت آگے ہیں، شیعہ سے بھی آگے ہیں، ہر مسلک سے آگے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں سب سے آگے، میڈیکل کے میدان میں سب سے آگے، بینکنگ میں سب سے آگے، تجارت میں سب سے آگے۔ حکومتیں مقروض ہیں ان کی، اور ان کے مسلک کا کوئی بھی سربراہ آتا ہے تو اس کو کسی ملک کے سربراہ جیسی حیثیت پاکستان میں ملتی ہے۔ تو انہوں نے ایک وقار بنایا ہے، اپنا ایک مقام بنایا ہے، اسے مفت میں نہیں ملتا، اور وہ حیثیت ظاہر جاننا ضروری ہے ہمارے لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ یہ کیسے آپ لوگوں کو یہ کامیابیاں ہوئیں۔ تو انہوں نے کئی باتیں بتائیں، جن میں سے ایک بات یہاں سے مربوط ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری تعلیم میں یہ شامل ہے، ہماری تربیت کا یہ حصہ ہے۔ وہ بات یہ ہے، یہ غور سے سننے کی بات ہے، آپ اس کو ہر میدان میں عملی کریں۔ اس کو یہ چابیاں ہیں جو علامہ اقبال کے بقول کے دانا بتایا نہیں کرتے یہ راز، لیکن کبھی کبھی کوئی بتا دیتے ہیں، اس کو کنجوسی نہیں کرتے۔ تو اس دانا فرد نے بتایا کہ ہماری جمعیت میں، آغا خانی جمعیت میں، یہ ضابطہ ہے کہ مثلاً ہم نے روزمرہ جو چیزیں گھریلو خریدنی ہے، فرنیچر لینا ہے، کارپیٹ لینا ہے، کچن کا سامان لینا ہے، کپڑے خریدنے ہیں، جوتے خریدنے ہیں، جیولری ہے، اور جتنی بھی گھریلو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اگر ہماری اپنی کمیونٹی کی دکان ہے تو طے ہے کہ اسی سے خریدنا ہے جا کر۔ آپ کے پڑوس میں سستی چیز مل رہی ہے اور اچھی مل رہی ہے تو اس سے نہ لیں آپ،
اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا بتایا کہ میں خود جاتا ہوں جس دکان سے خریداری کے لیے ہفتے میں ایک دن، وہ میرے گھر سے 60 کلومیٹر دور ہے، اتنا پٹرول لگا کے جاتا ہوں. چونکہ میں جب کوئی چیز خریدتا ہوں، مثلا آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس جو چیز آپ خریدتے ہیں اس کی ایک کاسٹ ہے، اصل قیمت ہے، اور ایک اس کا اوپر پرافٹ ہے، منافع ہے. ابھی جو دنیا میں تجارت ہو رہی ہے تو پرافٹ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یعنی اگر 100 روپے کی چیز ہے تو آپ 500 روپے میں خریدیں گے. یہ 500 پرافٹ یہ تقسیم ہو جاتا ہے، اس میں سے ایک ایسا دکاندار کو ملتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم خود تاجر لوگ ہیں، کہ ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں، ہم مثلا یہ ٹیشو خریدتے ہیں تو اس ٹیشو میں بھی ایک پرافٹ ہوتا ہے. تو میں جب خرید رہا ہوں تو میں صرف لاگت تو نہیں دے رہا، میں ساتھ پرافٹ بھی دے رہا ہوں. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ میں پرافٹ دوسری کمیونٹیز کو دے رہا ہوں، جبکہ میری کمیونٹی کا تاجر بیٹھا ہوا ہے، اگر یہی پرافٹ اس کی جیب میں جائے. اور دوسری طرف سے اس نے کہا کہ ہماری کمیونٹی کا طریقہ یہ ہے کہ جو یہ پرافٹ لیتے ہیں تجارت میں، یہ گھوم کے پھر کمیونٹی کے اندر ہی آ جاتا ہے. یہ ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ یہ پرافٹ گھوم کے پھر وہیں آ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری کامیابی کا یہ راز ہے کہ ہم کوئی ضرورت کی چیز ہے وہ کسی اور سے نہیں خریدیں گے، بے شک موجود ہو. ہم اپنی کمیونٹی کو سٹیبل کرنے کے لیے، یہ بیچ میں آپ کی زبان بولتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، اپنی کمیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے، اس کی پیش رفت کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے، تاکہ یہ سب مضبوط بنیادوں پر کھڑے ہو جائیں. اس کے لیے پہلی اکائی یہ ہے کہ آپ اپنی جمعیت کے دکانوں سے اور اپنی جمعیت کے جو شعبے ہیں وہاں سے جا کر خریداری کرو، کہ اگر آپ نے 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپے جو پرافٹ دے رہے ہو ساتھ خریداری میں، یہ اپنی کمیونٹی کی جیب میں جائیے. تو کہا یہ راز ہے ہمارا. اور پھر ساتھ کہنے بھی لگے کہ یہ ہماری اختراع نہیں ہے، ہم نے یہ فارمولہ کشف نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے یہود سے سیکھا ہے. یہ جو یہود اتنے مضبوط ہیں دنیا کے اندر، ان کا بھی یہی قانون ہے کہ اگر ایک چیز یہودی نے خریدنی ہے تو وہ یہودی سے ہی خریدے گا جا کر، وہ کسی دوسرے کو نفع پہنچانا نہیں چاہتا. تو کہا یہ وہ چیز ہے جو ہم نے یہ حاصل کی ہے. یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، اور اس کے بعد وہ چیز جو ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، پھر آدمی مشاہدہ کرتا ہے اس تناظر میں کہ ہماری قوم اب اگر ترقی کرنی ہے، ہم نے تعلیم میں کرنی ہے، کسی اور شعبے میں اگر ہم نے کوئی پیش رفت کرنی ہے، تو وہ پیش رفت سب سے مربوط ہے، سب ان کا حصہ ہے اس کے اندر. لیکن ہمارے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ مثلا ہم نے اگر اپنا تعلیمی نظام بنانا ہے تو اس میں ہمارا حصہ یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنا بچہ ادھر ڈال دیں. ہمارے پاس اچھا اسکول دوسرا بھی ہے، وہ بہتر بھی ہے، وہ کئی حوالے سے ہے. میں اگر اپنا بچہ اس اسکول میں ڈالوں تو میرا بچہ تو پڑھ جائے گا، لیکن میری قوم کا اسکول کبھی نہیں بنے گا، میری قوم کا ادارہ کبھی نہیں ہوگا، میری قوم کا مدرسہ کبھی نہیں ہوگا، میری قوم میں کالج نہیں بنے گا. اگر آپ سارے خود غرض ہو جائیں، یہ خود غرضی ہے نا کہ صرف اپنے بچے کو کسی منزل تک پہنچائیں، اپنی قوم کو کہیں نہیں پہنچانا، تو پھر تو کچھ بھی نہیں بن سکتے. اگر آپ سارے مثلا آپ کی دکان ہو، آپ کے عزیز کی دکان ہو، اس سے آپ کچھ نہیں خریدتے، آپ بڑے بڑے شاپنگ مال سے جا کر خریدتے ہیں. ابھی آپ روزانہ جاتے ہیں نا، لاہور میں بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں اور روزانہ ہی تقریباً آپ وہاں جاتے ہیں. آپ صرف کبھی بیٹھ کے کسی اکاؤنٹنٹ سے بیٹھ کر یہ حساب نے کہا کہ روزانہ کتنا پرافٹ دے کے آتے ہیں اس شاپنگ مال کو آپ. اور اگر یہ کام اپنا کریں، آپ کی کمیونٹی کا ایک شاپنگ مال ہو اور آپ سارے پابند ہو جائیں کہ ہم نے اسی سے خریدنا ہے، اس کی آمدن پھر آپ کی قوم پر ہی خرچ ہو. آپ دیکھیں کہ بغیر چندوں کے، ہم قومی ترقی کا راز چندے میں سمجھتے ہیں، چندہ نہیں ہے. قومی ترقی کا راز ایک شعور کے اندر ہے کہ ہم بالکل چندے نہ دیں قومی کاموں کے لیے بھی، بلکہ قومی شعور پیدا کریں اور قومی امارت کے لیے، قومی تعمیر کے لیے ہم اس قومی پروجیکٹ کا حصہ بن جائیں. اور اسی حد تک کہ ہم جو چیزیں دوسروں جگہوں سے خریدتے ہیں وہی یہاں سے خریدیں، تاکہ
ہمارا قومی ڈھانچہ بھی بنتا جائے، قومی سٹرکچر بھی بنتا جائے، اور ہماری ضرورت بھی پوری ہوتی جائے. وہی جو مارکیٹ سے لیتے ہیں ہم یہاں سے کریں ہم. یہ ایک باقاعدہ حصہ ہے آپ کا. مثلا یہاں کیا ہے ہمارے بعض مومنین نے یہ قدم اٹھایا ہے، جامعہ بنا ہے تو کہیں اور رہتے تھے، انہوں نے وہاں سے مکان بیچے یا چھوڑے اور آگے جامعہ کے ساتھ پلاٹ لے کے رہائش شروع کر دی کہ چلو قریب رہیں گے، نماز پڑھ لیا کریں گے، بچے نہ بھی پڑھائیں یہاں پر، لیکن یہ کہ خود ہم قریب ہوں، دعا میں چلے جائیں، جمعے میں چلے جائیں، نماز پڑھ لیں، اس حد تک. یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، یہ ایک بہت بڑی حصہ داری ہے ایک پروجیکٹ کو کامیاب کرنے میں. اس کو بھی معمولی کام نہ سمجھیں آپ. خود غرضی سے ممکن ہے آپ اپنی غرض تک پہنچ جائیں، اپنے بچوں کو کسی مقام تک پہنچا لیں، لیکن آپ کی قوم نہیں پہنچے گی جیسا کہ نہیں پہنچی ہوئی. یہ قومی شعور کے ساتھ ہم ان چیزوں کو قدم اٹھائیں تاکہ ہم انشاءاللہ جو خلا 75 سال کا گیپ پڑا ہوا ہے پسماندگی کا، اس کو ہم آج کی نسل شعور سے کام لے کے اور سب مل کر ہمت کر کے اتنی تیزی سے آگے بڑھیں ہم کہ وہ 75 سالہ کمیاں ساری ہم 5 سال میں دور کر لیں. اور یہ میں آپ کو کوئی تقریری بات نہیں کہہ رہا ہوں، اپنا ایمان بتا رہا ہوں کہ یہ یقیناً ہو سکتا ہے. آپ باور کر لیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے. ہم 5 سال میں 75 سالہ پسماندگی دور کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ قومی شعور ہو ہمارے اندر، اور ہم بالکل کوئی چندے وندے نہ دیں، لیکن جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کا حصہ بنتے جائیں، ہم اسی سرکل میں ہم بھی شامل ہو جائیں، تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے. اور اگر جو اللہ نے توفیق دی ہے، چندے نہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ سوچ لیں کہ منع کر دیا گیا ہے آئندہ سے ہم نے چندہ نہیں دینا. وہ انفاق قرآن کریم میں ہے، انفاق کی بات ہم نے مفصل بیان کی ہے. انفاق کو میں خلاصہ چند سطروں میں کر کے آپ کے سامنے بتاؤں. وہ مثال یہ دی تھی کہ جیسے کوئی بڑی کمپنی بنتی ہے بڑی عالمی سطح کی، تو وہ فرنچائز اپنے دیتی ہے، یا اپنے بہت سارے مینیجرز کے لیے اعلان کرتی ہے کہ ہمیں مارکیٹ مینیجر چاہیے، ہمیں سیل مینیجر چاہیے، ہمیں اکاؤنٹ مینیجر چاہیے، بھرتیاں ہیں. تو پھر جتنے کوالیفائڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ تجربہ کار، وہ سارے اپنی سی ویز لے کے بھیج دیتے ہیں. انہیں ایک بندہ چاہیے، 50 آدمیوں کے کاغذات وہاں پہنچ جاتے ہیں، جی ہمیں لیں. وہ انٹرویو کرتے ہیں، جس میں جو سب سے زیادہ لائق آدمی ہو، تجربہ کار ہو، اسے وہ ذمہ داری دے دیتے ہیں. پھر وہ بہت فخریہ طور پر ہر جگہ بتاتا ہے، میں اوپر کارڈ بنا کے لکھ لیتا ہے مینیجر فلاں کمپنی مثلا. انفاق کی مثال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام ربوبی میں، نظام رزاقیت میں، نظام الہی میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اشتہار دیا ہوا ہے کہ یہ جو الہی نظام ربوبیت ہے، اس کے لیے مینیجرز کی ضرورت ہے، اس کے لیے سٹاف کی ضرورت ہے. اب جو بندہ آ جاتا ہے، اس نظام کا حصہ بنتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی جیب سے کچھ نہیں دینا، چونکہ آپ کی جیب میں ہے کچھ نہیں ہے، یہ سب ہمارا دیا ہوا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو ہم نے دیا ہے وہ دینا ہے آپ نے. جو آپ نے دیا ہے ہمیں کیوں دیا؟ آپ کو اس لیے دیا کہ عدالت کے ساتھ ہم اپنی رزق کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اپنی خلق میں. قابل اعتماد آپ نکلے ہیں. آپ کو رزق اس لیے دیا ہے کہ آپ نے انفاق کرنا ہے آگے. تو یہ بڑا اعزاز ہے کہ ایک انسان کو اللہ اپنے نظام میں بطور مینیجر لے لے کہ میں نے وسائل آپ کو دینے ہیں. ابھی تو دیے ہوئے تو سب کو ہے نا، لیکن وہ ہم نے اللہ سے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے ہوئے ہیں. انفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نظام کا مینیجر ہے، اللہ اس کو دیتا جاتا ہے، وہ آگے اللہ کی خلق تک پہنچاتا جاتا ہے. تو وہ انفاق ایک لازمی واجب امر ہے، اسی سے یہ سارا سسٹم آگے بننا ہے. یہ ایک نقطہ تھا جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو تھوڑا سا اس صراط اسکول کے اندر ایک تحول آیا ہے، ایک بہتری آئی ہے، یہ چند افراد کی دلچسپی سے آئی ہے. پہلے ایک ٹیم تھی، وہ خود ہی لگے ہوئے تھے قسم پرسی کی حالت میں، اور ان کے ساتھ تعاون تو دور کی بات، وہ بلکہ والدین کے قہر و غضب
کا بھی شکار تھے اور مشکلات بھی شدید تھیں ان کے اوپر، لیکن کچھ دوسرے دوستوں نے احساس کیا اور شامل ہوئے اور الحمدللہ ہر طرح کی ذمہ داری اٹھائی، وسائل کے لیے بھی تگ و دو شروع کی، وقت بھی دیا اور بورڈ بھی بنایا اور سارا. اور یہ بلڈنگ ایک فیکٹری تھی، ایسے نہیں تھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کسی استفادے کے قابل نہیں تھی، یعنی اس میں اگر ہم رہائش اختیار کریں تو بھی نہیں تھی اس قابل بنی ہوئی، فیکٹری کے طور پر تھی. تو ان دوستوں نے خرچہ بھی کیا اچھا خاصا اور اس کو ایک اسکول بلڈنگ میں تبدیل کیا بہت کم عرصے کے اندر، چند مہینوں کے اندر. یہ میرے خیال میں دسمبر میں شروع کیا تھا یا جنوری میں، جی جنوری میں شروع کیا اور ابھی اپریل میں الحمدللہ یہ مئی آج فرسٹ ہے تو اپریل میں تیار ہو گئی تھی. کچھ رہتا ہے باہر حصہ کام رہتا ہے، وہ کسی قانونی مشکل کی وجہ سے رکا ہوا ہے، وہ حل ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی شامل ہو جائے گا. یہ ٹیمپریری بلڈنگ ہے، اس کو ختم کر دینا ہے. ہم نے پورا پلاٹ، یہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 15-16 کنال کا پلاٹ بن جائے گا یا اس سے بھی بڑا. پھر اس پر ہم نے بڑا اسکول بنانا ہے. دراصل 4 اسکول بنیں گے جس کا ڈرائنگ تقریباً نقشہ بنا ہوا ہے ایک طرح سے. 4 اسکول ہوں گے اس کے اندر، ملٹی سٹوری ہوگی اور ماڈرن بلڈنگ ہوگی، ایک نمونہ بلڈنگ ہوگی تعلیم کے تمام مقاصد کو مد نظر رکھ کر. اور اس کے اندر 2 اسکول جونیئر ہوں گے بچیوں کے اور بچوں کے بالکل الگ الگ. چھوٹی بچیوں کا جونیئر سیکشن کا اسکول الگ ہوگا، جونیئر سیکشن بچوں کا اسکول الگ ہوگا. پھر 2 اسکول سینئر سیکشن کے ہوں گے اور یہ بھی 2 الگ الگ ہوں گے. یعنی باہر سے ایک بلڈنگ نظر آئے گی آپ کو اور اندر اس کے بالکل منفصل ایک دوسرے سے 4 اسکول ہوں گے. 4 اسکول سے مراد یعنی 4 پرنسپل، 4 سٹاف، 4 ہر اسکول مستقل ہوگا، دوسرے اسکول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. انتظامات میں، مدیریت میں، ہر چیز میں مستقل ہوں گے. صرف سہولت کے لیے یکجا ایک ہی بلڈنگ میں بچوں کو سب کو تعلیم دیں گے ہم اپنی دینی قدروں کے مطابق اور اصولوں کے مطابق. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ بھی پہلے بیان کیا ہوا ہے کہ تعلیم کی بنیاد ہم نصاب سمجھتے ہیں، خصوصاً تجارتی تعلیم جتنی بھی ہے یہ نصاب کے گرد گھومتی ہے. لیکن جو ماہرین تعلیم ہیں قدیم جدید غربی شرقی، ان سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ تعلیم کا محور، تعلیم کی بنیاد اصل نصاب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، نہ نصاب ہے نہ کتاب، بلکہ معلم ہے. تعلیم کا محور معلم کے گرد سارا تعلیمی نظام گھومتا ہے اور معلم ہے جو تعلیمی مقاصد حاصل کر سکتا ہے. اور یہ جو ہماری سستی تھی تھوڑی سی اسکولوں کے بارے میں، پاکستان بھر سے تقاضا شدید تھا. کتنے لوگ آئے کہ ہماری بلڈنگ تیار ہے، ہمارا پلاٹ تیار ہے، ہماری جگہ تیار ہے، آپ لے لیں، ہم خرچے بھی دیں گے. پھر بھی ہم ہمت نہیں کرتے تھے کہ اس کو لے لیں، کسی طرح ٹال مٹول کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بنیادی تیاری ہمارے پاس نہیں تھی، اور وہ ہیں معلم، ٹیچرز نہیں ہیں ہمارے پاس. ٹیچر ہم اس وقت جو مارکیٹ سے لیتے ہیں وہ ٹیچر نہیں ہے، یہ اصل میں بے روزگار لوگ ہیں، کیونکہ پاکستان میں بے روزگاری عام ہے. اور اپنی اپنی فیلڈ میں کسی نے قانون پڑھا ہوا ہے، کسی نے لینگویج پڑھی ہوئی ہے، کسی نے کیا پڑھا ہوا ہے، کسی نے کوئی ٹیکنیکل تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. اپنے شعبے میں انہوں نے جاب کے لیے یا بیرون ملک جانے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوا ہے، لیکن اس وقت تک گھر کا نظام چلانے کے لیے، خرچے نکالنے کے لیے وہ کہتے ہیں چلو ٹیوشن شروع کر دیتے ہیں یا پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک جگاڑ ہے تعلیمی نظام اس وقت جو بنا ہوا ہے، اس لیے پراپر ٹیچر نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ہیں بھی تو وہ فارمیلٹی ہے، اس کے اندر ان کی جو سکلز ہیں ٹیچرز والی وہ کم ہوتی ہیں. تو یہ وہ کمی ہے. اگر ٹیچر نہ ہو آپ کے پاس تو آپ نہ یہ رائج تعلیم دے سکتے ہیں، نہ کوئی خاص تعلیم دے سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ٹیچرز کی ضرورت ہے. ٹیچرز کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ یا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے ہم توقع رکھ سکیں کہ یہ ہمیں ٹیچرز تیار کر کے دیں گے. وہ کام بھی خود کرنا تھا ہمیں. اس لیے ہم نے ایک تربیت معلم کے نام سے ٹیچر ٹریننگ اکیڈمی کا کام شروع کیا. آج سے 5 سال پہلے ایک بلڈنگ لے کے 3-4 مہینے کرایہ دے کے پھر وہ چھوڑنا پڑی،
چونکہ افرادی قوت نہیں تھی، وہ انتظامات والے جو مینیج کرنے والے اس کو سنبھالنے والے نہیں تھے، لہٰذا وہ پھر چھوڑ دیا ہم نے۔ اور میری توجہ زیادہ اسکول سے زیادہ اس پہ تھی کہ ہم پہلے تربیت معلم کا ادارہ بنا لیں اور اس کے اندر معلمین کی تربیت شروع کریں، پھر اسکول آسانی سے بناتے جائیں گے ہم، پھر اسکول بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لوگ آمادہ ہیں اسکول بنانے کے لیے بھی اور اسکول چلانے کے لیے، لیکن معلم ہوں تو اس وقت الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور کوششوں سے، ہمارے دوستوں کی کوششوں سے اب ہم اس کے بھی بالکل قریب چلے گئے ہیں، ہم زمان ہوا یہ اسکول بھی اور ٹیچر اکیڈمی بھی ہماری ایک طرح سے بالکل تیار ہے الحمدللہ۔ اس کے بہت سارے کچھ خواتین مرد نے مل کے اس کے لیے بھی بنیادی کام کیا ہے، اور بلڈنگ بھی تیار ہو گئی ہے، ہنرستان اسکول کالج ہمارا، جس میں انشاءاللہ ابھی 4 کالج اس میں فوراً شروع ہونے والے ہیں۔ ایک الائیڈ ہیلتھ سائنسز کالج ہے جس کے تمام مراحل مکمل ہو چکے ہیں، دوسرا ووکیشنل ٹیکنیکل تعلیم ہے، وہ کام بھی مکمل ہو چکا ہے، اس کے مراحل سارے مکمل ہیں، اور وہ بس ابھی 1-2 دنوں میں ہی اس کے اشتہار آ جائیں گے داخلے کے۔ اور تیسرا جو تعلیم تربیت معلم ہے یہ بھی بالکل آمادہ ہے، اجرا کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ایک ڈائریکٹر یا جو بھی مینیجر کاظمی صاحب کی پوسٹ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، انہوں نے کیا رکھی ہے، وہ موجود ہیں اور وہ کر رہے ہیں سارا کام، تجربہ بھی الحمدللہ اچھے جوان ہیں، جذبے والے ہیں، کر رہے ہیں۔ اور ایک ٹیکنیکل تعلیم کا 4تھا کالج ہوگا جو اس کے لیے بھی نزدیک پہنچ گئے ہیں، اس کے لیے بھی کافی مراحل طے کر چکے ہیں ہم انشاءاللہ۔ تو تربیت معلم والا جو مرحلہ ہے وہ ہم الحمدللہ کوششوں سے دیر ہو گئی، بہت تاخیر ہو گئی، لیکن ہو گیا، اللہ کے لطف سے یہ کام آمادہ ہے، اور ہم جلد ہی انشاءاللہ اس میں جو یعنی اس میں ہم یہ کریں گے کہ سب سے پہلے جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے اساتید کی ٹریننگ دیں گے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ یہ علماء ہیں، پڑھے لکھے جوان ہیں، سارے ہیں، لیکن معلم کا کورس نہیں کیا ہوا، معلم والی سکل ان کو ضروری ہے تاکہ تعلیم کا عمل بہتر ہو سکے۔ جامعہ ام الکتاب کی جتنی بھی ٹیچرز ہیں ان سب کے لیے پہلے یہ معلم والا کورس ہوگا، پھر صراط سکول کے ٹیچرز کا کورس ہوگا، پھر اس طرح دیگر جو ہمارے ساتھ مربوط سکول ہیں، آل عمران سکول ہے، ان کے ٹیچرز کی ٹریننگ ہوگی۔ پھر ہم اوپن بھی رکھیں گے اس کو کہ باہر سے دوسرے سکولوں کے لوگ بھی آ کے تربیت لیں، اور وہ تربیت اساسی اصل تعلیم کی بنیاد وہ تربیت ہوگی جو معلم کو دی جائے گی، جو ہم چاہتے ہیں، اصل جو نقشہ ہے ذہن میں تعلیم کا، اور وہ بھی تعلیم جو قرآنی اور اہل البیت علیہ السلام کی رہنمائی تعلیمات کی بنیاد پر ہو، اس کو مد نظر رکھ کر ہم جو تعلیمی نظام شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ بنیاد ہوگی جو ہم بہت قریب جا پہنچے انشاءاللہ اس کے۔ یہ جو امور ہیں یہ سارے ظاہر قومی پروجیکٹ ہوتے ہیں، قومی ارادے سے بنتے ہیں، چند افراد اپنی حد تک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر کے اپنی ساری توانائیاں، جس طرح قرآن کریم نے بعض مومنین کے لیے ذکر کیا ہے کہ یہ الذین جاہدوا بانفسہم واموالہم، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو جان مال اپنی ہستی ساری اس راہ میں لگا دیتے ہیں، تو ان کی کوششیں اس وقت نتیجے پر پہنچتی ہیں جب دوسرے بھی اپنے حصے کا ان کے ساتھ کام شروع کریں، صرف تماشائی نہ ہو، صرف تنقید نہ کریں، صرف تجاویز نہ دیں، بلکہ عملی طور پر اس نظام کا حصہ بنیں۔ اس نظام کا حصہ بننے کے لیے ایک ابتدائی تعاون وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے اس درجے میں ہیں عمر کے لحاظ سے، تو آپ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ اس نظام کے اندر شامل کریں، پھر ساتھ خود بھی دلچسپی رکھیں کہ جب آپ نے اپنے بچے اس اسکول کے حوالے کیے ہیں تو اسکول پابند ہو جاتا ہے، انتظامیہ کو احساس ہو جاتا ہے کہ جب لوگ آ رہے ہیں اپنے بچوں کو ہمیں سونپ رہے ہیں تو ہم بھی ان بچوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، شخصیت کے لیے ہم بھی کوئی کسر پیچھے نہ چھوڑیں۔ یوں نہیں ہے کہ ہم روٹین میں ایک معمول بنا کر اور معمول کو
فالو کریں، بلکہ ہم غیر معمولی طور پر دوسروں سے زیادہ محنت کر کے ان بچوں کو ایک بھرپور شخصیت بنا کے ہم پیش کریں، تاکہ والدین بھی مطمئن ہوں، اور چونکہ یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں، اثاثہ ہیں، قوم کا اثاثہ ہیں، اللہ کی امانت ہے یہ، ان بچوں کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ لیکن جب باقی حصہ نہیں بنتے، چند افراد ہوتے ہیں، تو وہ افراد اتنی توانائی تو ایک فرد میں اللہ نے نہیں رکھی ہوئی کہ وہ ایک قوم کی جگہ پر وہ اکیلا کام کرے، یہ کام بانٹ کے کرنے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں کہ انہیں وحی دی، ہر چیز دی، لیکن قوم ساتھ ہونا ضروری تھی، قوم کے بغیر وہ بھی ایک قدم نہیں اٹھا سکے۔ تو قوم بھی ساری نہیں ہوتی، سنجیدہ طبقہ، ایک اقلیت، ایک باشعور طبقہ اس کام کے اندر شامل ہوتا ہے، جو اسے لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب نتیجہ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں ہم۔ ہر آدمی اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ ایک کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنا بچہ ہی اگر اس نے ڈال دیا اس تعلیمی نظام کے اندر، تو سمجھو کہ ایک بڑا تعاون کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ کل احسان جتلانے آ جائیں۔ یہ ہم اور سکولوں میں بھی ڈال سکتے تھے، ہم آپ کے سکول میں بچے لے آئے ہیں۔ اگر احسان جتلانا ہے تو قرآن کریم نے کہا کہ اگر آپ کسی کو پیسہ بھی دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اذیت نہ کرو بعد میں۔ اگر صدقہ بھی دیا ہے، آپ نے کسی فقیر آدمی کو، کسی ضرورت مند کو 1000 روپیہ دے دیا، پھر اس کو روز دلاؤ، اس 1000 روپے کا کیا کیا؟ 1000 روپیہ ضائع تو نہیں کیا، وہ 1000 روپیہ یاد ہے نا میں نے آپ کو دیا تھا۔ تو یہ تو معصیت ہو جاتا ہے، یہ صدقہ گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ جتلاؤ مت۔ تو یوں نہیں ہے کہ تعاون کے بجائے ہم اذیت زیادہ بن جائیں، آزار زیادہ بن جائیں ہم۔ ابھی مثلا جامعہ میں لوگ بچے لاتے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا احسان جامعہ کے اوپر کر رہے ہیں کہ جامعہ میں اپنے بچے پڑھا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کہا کہ بعض مومن آغاز میں صحابہ، یہ عرب مسلمان ہوتے تھے، پھر روزانہ آ کر رسول اللہ کو جتلاتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم کچھ اور تھے، آپ کے کہنے پر مسلمان ہوئے ہیں، ہم دوسری طرف بھی جا سکتے تھے، لیکن ہم نے آپ کو ترجیح دی کہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ہاں داخلہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ ان کو کہو کہ اپنا ایمان ضائع نہ کرو، رسول کا احسان ہے تمہارے اوپر، تمہارا احسان نہیں ہے رسول اللہ کے اوپر۔ انہوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، انہوں نے تمہیں مومن کیا، ان کے احسان مند ہو، نہ کہ ان پر احسان جتلاؤ۔ تو یہ ایک کام ہے جو واقعاً اذیت ہوتی ہے۔ اب یہ اتفاقاً یہ میڈم بالکل سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے ان کو دیکھ کے پھر ان کی مظلومیت یاد آتی ہے۔ یہ بہت ستائی گئی ہیں، اکتا گئی تھی کہ میں کیا کروں ان والدین کے سامنے، میں بے بس ہو جاتی ہوں۔ ہمارے یہ بزرگان تھے، ان کے ساتھ شمسی صاحب، نقوی صاحب تھے، تو وہ سکول سے زیادہ والدین کی فیور زیادہ کرتے تھے، یعنی وہ یہ ان کی بزرگوں کی ترجیح ہوتی تھی کہ جتنا ہو سکے ہم والدین کو سہولت دیں، فیسیں معاف کر دیتے تھے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہ اپنا وہ سیمپل لیسن لے کر آئے بچوں کو سکھانے کا، تو اس کے اندر انہوں نے بچوں کو فیس معافی کی درخواست لکھنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ وہ میرے پاس محفوظ ہے ادھر، ان کا وہ فارم بنا ہوا، یعنی پہلی دوسری کلاس کے بچوں کو درخواست لکھنے کا ایک طریقہ ہے نا وہ، تو انہوں نے جو ماڈل اس میں سلیکٹ کیا تھا وہ فیس معافی کا، تاکہ فیس معاف کرنے کا طریقہ بچوں کو سکھائیں۔ ایک جامعہ میں داخلہ کے لیے ایک بچہ لے کر آئے، دادا جان بزرگ تھے، تو دادا جان بہت مصر تھے کہ فیس معاف کریں۔ تو ان بزرگوں کو دیکھ کر جو شعبہ داخلہ والے تھے، ان کی نیت آ گئی کہ ہم فیس معاف کر دیتے ہیں۔ تو جو ہی اس بچے کو احساس ہوا کہ یہ فیس معاف کرنے والے ہیں، تو بچے نے داخلے والا مسئول کو جا کر کان میں کہا کہ یہ میرے دادا کی گاڑی ہے، باہر کھڑی ہوئی ہے، ہم گاڑی پہ آئے ہیں، فیس اس کی جیب میں ہے۔ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ معاف نہیں کرنا، یہ لے کر آئے ہیں ساتھ، تو یہ یہاں پر ویسے آپ پر زور لگا رہے ہیں۔ تو وہ داخلے والوں نے مجھے آ کے بتایا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ دادا کی جیب میں پڑی ہوئی ہے فیس۔ تو میں نے کہا روک لو دادا کو، یہ فیس وصول کرو، اور دی انہوں نے، لے کر آئے تھے۔
لیکن آ کر نیت خراب ہو گئی یہاں موقع کے اوپر. تو آپ کریں یہ یہاں آ کر، یعنی یہ کسی سیٹ کا، کسی سرمایہ دار کمپنی کا تو اسکول نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کا ہے، کہیں سے کوئی تعاون نہیں ہے اس کے ساتھ. آپ یہ جن دوستوں نے کیا ہے مثلا اس پہ اچھا خاصا خرچہ آیا ہے، کوئی عرض نہیں تھا آج اگر بتا دیتے کہ یہ رینوویشن کتنی لاگت سے ہوئی ہے، اور مزید کچھ کام رہتا بھی ہے اس کا، باہر رہتا ہے، اوپر رہتا ہے شاید، تو مزید. اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہم نے اصل بلڈنگ بڑی بنانی ہے، ایک بڑا شاہکار انشاءاللہ، جو یعنی یوں سمجھے کہ لاہور کی پہچان بنے یہ اسکول. جیسے ابھی لاہور پہچانا جاتا ہے نا HSN کے نام سے، اور اس طرح بڑے ناموں سے پہچانا جاتا ہے، تو انشاءاللہ مستقبل میں لاہور کی پہچان آپ کا ادارہ، آپ کا سراج سکول بنے گا انشاءاللہ، ماڈل سکول یہاں پر. اور یہ سب ہماری سب کی زحمتوں اور محنتوں سے ہوگا. سب اس میں شامل ہوں، ارادہ اپنا شامل کریں، اپنی ایفرٹس اس میں شامل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ یقیناً نتیجہ دینا ہے، چونکہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ عاملین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، وہ اجر اللہ نے دینا ہے. آج یہ چند افراد کی زحمتوں کا اجر ہے جو دیکھ رہے ہیں. یہ بھی مکمل ہونے کے بعد میں بھی پہلی دفعہ آیا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آ کے دیکھ سکوں. ان دوستوں نے کیا ہے، قابل تحسین ہے، شکریہ ہم ان کا ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے، مالی تعاون کیا ہے، مدیریت کی ہے، خصوصاً جامعہ کے سٹاف جنہوں نے تعمیرات کروائی ہیں اور سارا محنت کی ہے، لیبر ٹھیکیدار جنہوں نے یہ کوشش کی ہے اور ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہ آسودہ جگہ بنائی ہے. اور اس کے بعد جو طبقہ ہے معلمین ہیں اور اسکول مدیریت ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کی باقاعدہ تربیت ہوگی، اور پھر ان سے ہمیں توقع ہے کہ اب اس بلڈنگ کے اندر جو اگلا نتیجہ ہے، یہ ہارڈ ویئر ہے، اس کا سافٹ ویئر یہ انہوں نے بنانا ہے، انجینئر یہ ہیں، اور وہ بہترین اس صورت میں ہوگا کہ جب ایک باشخصیت بچہ، باشعور بچہ، سلجھا ہوا باادب بچہ اور تعلیم میں کامیاب بچہ آپ انشاءاللہ بنا کے والدین کو بھی دیں، معاشرے کو بھی دیں، اور اجر اللہ نے دینا ہے آپ کو. اجر دنیا میں نہیں ہے کسی کے پاس، دنیا والے جو اجر دیں گے وہ اتنا پسند بھی آپ کو نہیں آئے گا. دنیا میں جو اجر ہے وہ ممکن ہے ناگواری کی صورت میں ہو. تو اللہ کی طرف انشاءاللہ اعتماد اللہ کی ذات پہ رکھیں گے، توجہ اللہ کی ذات پہ رکھیں گے، اللہ کے ہاں بہت احسن اجر ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے انشاءاللہ. اور یہ جب بنیاد بن جائے گی تو آگے ملک بھر میں بہت وسیع میدان ہے. میں نے اشارہ کیا تھا کہ وقت سے پہلے نہیں کرنی چاہیے بعض چیزیں اظہار، تو ابھی بھی بتانے کے لیے بہت کچھ ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ملک بھر میں جو کچھ بن چکا ہے اور جو انشاءاللہ قریب ہے آگے مکمل ہونے کے، وہی کافی ہے آپ کی مسرت کے لیے، آپ کی سرور کے لیے. لیکن وہ بھی وقت سے پہلے ہوگا. وقت آ جائے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جیسے یہ بنا کے آج آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ اس میں آ کے شرکت کریں. وہ بھی انشاءاللہ جو تیار ہوتے جائیں گے تو آپ کو دعوت دی جائے گی، وہاں بھی آئیں شرکت کریں. انشاءاللہ یہ کام ہوگا وہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد دی.